الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حضرات محترم سامعین اور ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج ہم قرآن پاک کی ایک عظیم الشان سورت مطففین، اس کی چند آیتیں تلاوت کریں گے، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب العالمین اس پڑھنے، پڑھانے اور اس دروس کے سننے کو اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کی ترقی کا سبب بنا دے اور نجات کا سبب بنا دے. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی ہر شر سے نجات دے اور آخرت میں اپنے عذاب سے نجات دے کر جنت الفردوس کو ہم سب کا ٹھکانہ بنا دے. آمین. سورت المطففین یہ مکیہ سورت ہے، لیکن بعض اسے مدنی بھی قرار دیتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے درمیان میں ہے، مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے. اس کا شان نزول کیا ہے کہ جب کائنات کے امام الانبیاء، فخر الانبیاء، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مدینہ کے جو لوگ تھے، باسی تھے، رہنے والے وہاں کے، وہ ناپ تول کے لحاظ سے گھٹیا ترین لوگ تھے، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے اور یہودی آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کے ان کے معاملات ہوتے ہیں. تو ان سے غالباً یہ چیزیں ان لوگوں نے سیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جس میں ناپ تول کی کمی کا ذکر کیا، جس کے بعد وہاں رہنے والے لوگوں نے اور مسلمانوں نے اپنی اصلاح کر. آئیے ہم چند آیتیں سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. كَلَّا كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. حضرات اور خواتین بھی، اس سے پہلے کہ ہم ترجمہ اور تشریح شروع کریں، اپنی خواتین سے درخواست کروں گا کہ بچوں کو ذرا آرام سے سمجھا دیں، پیار سے بٹھا لیں تاکہ وہ شور نہ کریں، تاکہ جو عورتیں، جو خواتین رب کا قرآن سننے کے لیے آئی ہیں وہ ایک اچھے ماحول میں قرآن سن سکیں. اور صرف یہی نہیں کہ یہ عورتوں کو تکلیف دے رہی ہے، یہ آواز، یہ شور شرابہ مردوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے. برائے مہربانی میں گزارش کروں گا پھر کہ جو ان کی والدہ ہیں اور ان کے جو سرپرست ہیں ان بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیں. یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ملحوظ رکھیں. ترجمہ سنتے ہیں، ساتھ ہی تشریح بھی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ویل ہے، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ویل جہنم کے گڑھے کو بھی کہتے ہیں. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وہ لوگ اذا اكتالوا على الناس، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں نا ناپ کر، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، اپنا حق پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر، کالو وہی معنی ناپ، اسی کی جیسے کوئی چیز ناپا جاتا ہے، کپڑے کو ناپا جاتا ہے. او وزنوہم، یا وزن یعنی تول کر، جب ناپ کر یا تول کر کوئی چیز دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، لیتے پورا پورا ہے. بھائی ڈنڈی مت مارو، پورا دو، وہ نہ ملے گا. اچھا اب آپ جو کم کر رہے ہیں بھول جاتے ہیں، نسأل اللہ العافیہ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. الا يظن اولئک انہم مبعوثون، اس آیت کی ترجمہ اور تشریح سے پہلے پچھلے والی آیت کی تھوڑی سی تفسیر. یعنی یہ اس قسم کے لوگ، انہوں نے دو قسم کے پیمانے بنائے ہوتے ہیں، لینے اور دینے کے الگ الگ پیمانے ہوتے ہیں. اللہ، کسی سے لیں گے تو وہ دودھ کا جو ہے، جس سے دودھ لیٹر، ایسے ایسے چال باز ہیں جس سے ہمارے ملک انڈیا پاکستان میں ایک ڈبہ سا ہوتا ہے، اس میں لوہے کی راڈ لگی ہوتی ہے، اس کو دودھ کے اندر ڈبا کے نکالتے ہیں اور پھر ایسے ڈالتے ہیں. یہ 1 لیٹر ہے، 1 کلو ہے. اچھا جی، اب کیا کرتے ہیں، اس کا جو پیندا ہے نا، پیندا، اس کے اوپر اندر سے پیندا کو زیادہ کر دیتے ہیں، اتنا اوپر، تو دودھ کم جاتا ہے. لینے کے لیے پورا، بیمانی نہیں کرنا، پورا دو، پورے اچھی طرح اس کے لے، لیکن خود بٹے کو جو ہوتا ہے 1 کلو کا بٹا، ایسے بھی ہیں، پیاز بیچ رہے ہیں، آلو بیچ رہے ہیں، ایسے ایسے اس کے نیچے سے لوہا نکال لیا. کم ہو گیا نا بھائی. اب وزن کریں گے، کیونکہ اگر 1 چھٹاک کم ہو گیا، 1-2 چھٹاک لوہا نکال دیا اس بٹے سے جو لوہے کا ہوتا ہے، اس کے نیچے گول سائز سے بنا ہوتا ہے نا، دیکھا ہوگا، اس میں سے وہ نکال کے لوہا کو کھرچ کے نکال دیا کسی طرح، ڈرل کر کے، کچھ بھی کر کے. اب وہ 1 کلو میں 2 چھٹاک کم جا رہا ہے. یہ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ لینے اور دینے کے الگ پیمانے ہیں.
اسی طرح ڈنڈی مار کر ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں تباہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے، اور ان پر ایسے لوگوں پر حکمرانوں کا ظلم اور تشدد، ظالم حکمران بھی ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے۔ دیکھیں ہمارے ملک میں ہم دن رات چیخیں گے ہمارے حاکم ایسے ہیں، ہمارے فلاں ایسے ہیں اور وہ ایسے۔ اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ سبب آپ ہیں، آپ نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ظالم حاکم مقرر کر دیے گئے۔ جیسے آپ ہو، جیسے روح ویسے فرشتے، جیسے رعایا اسی طرح کے پھر ان کے حاکم بھی ہیں۔ یہ جو آپ کو بات سنائی ہے حدیث کی، یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اپنی سلسلہ الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا بھی ہے۔ الا يظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں، یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے کہ مر کر یہ اٹھیں گے، اللہ حساب لے گا۔ لیوم عظیم، اس عظیم دن کے لیے کہ یہ اٹھیں گے مر کر، اس عظیم دن کے لیے جس دن کیا ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈنڈی مارنے والے لوگ ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں بڑے بڑے طریقے سے، ترازو پہلے ہوتا تھا نا ہاتھ میں لے کے، تو ایسے ہاتھ سے تھوڑا جھکا دیا خود ہی۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بھائیو، ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں زیادہ دینا ہے، کوئی بات نہیں، کم نہیں دینا، تھوڑا زیادہ دے دیں گے۔ سبحان اللہ، جب بھی اس کی دکان سے چیز خرید کے لے کے آؤ، بعد میں وزن کرو، تھوڑا وہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، غالباً ان لوگوں نے اس صورت کو پڑھ لی ہوئی ہوتی ہے یا سمجھ لیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کی تشریح علماء کرتے ہیں مفسر، یعنی یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ہولناک دن آنے والا ہے جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ اللہ جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کی دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے تو پسینہ انسانوں کے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا، قدر وہاں پسینہ بہے گا۔ زمین یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدلی ہوگی، والسماوات، آسمان بھی بدل دیا گیا ہوگا، اور سورج بہت قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ 1 میل کے مقدار میں ہے، حدیث میں ہے۔ اور جو حدیث کے راوی ہیں سیدنا سلیم بن عامر، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر المیل، یہ میل سے زمین کی مسافت جو 1 میل ہے یہ مراد ہے، یا میل دیا وہ جو سلائی ہوتی نا آنکھوں میں لگاتے ہیں سرما کی سلائی، وہ میل کون سی میل مراد ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو لوگ اپنے اعمال کے مطابق جیسا عمل کیا ہوگا اس طرح پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ تو یہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، اور کسی کے منہ میں لگام لگی ہوگی، یہ پسینہ ہوگا۔ اور تو آپ خود سوچئے، جب زمین بدلی ہوگی اور جب سورج قریب ہوگا تو سورج کی تپش صرف انسان کو لگے گی، پانی کو لگے گی نہیں لگے گی؟ پانی کو بھی لگے گی نا، تو پانی بھی پھر گرم ہوگا، اور اس گرم پانی کے اندر انسان، یہ ایک بہت بڑا عذاب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو بچا کے رکھے، آمین۔
یہ جو ایک روایت آپ کو سنائی نا کہ اس کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا، یہ بخاری کی روایت تھی، اور اس کے بعد جو سنائی ہے کہ جس میں سورج بہت قریب ہوگا اور وہ سلائی سے کیا میل سے کیا مراد ہے، اور ٹخنے اور گھٹنوں تک اور کمر تک اور لگام لگی ہوگی، یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا یقیناً، کلا کے کئی معنی آتے ہیں، کہ ایک معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں، ایک معنی بنتے ہیں کہ جیسا تم سمجھ رہے ہو یہ نہیں، یہاں پر اس کا معنی بنے گا یقیناً، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بدکاروں کا نامہ اعمال، بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا یا سجین میں ہے۔ سجین کیا ہے بھائیو؟ بعض کہتے ہیں سجین جیسے سجن ہے نا، قید خانہ، جیل، قید خانہ، مطلب یہ کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ نبی کی احادیث کی روشنی میں یہ مفسرین کہہ رہے ہیں، اور ان مفسرین میں جو ہوا کرتے تھے وہ عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام، تو نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافر، ظالموں اور مشرکوں کی، کافروں، ظالموں، مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دیا جا رہا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار، ان کا نامہ اعمال، ان کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ کتاب ہے لکھی ہوئی کتاب ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول الا لديه ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی بھی زبان سے ہم بات نکالتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، نسأل اللہ العافیہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھی بات لکھیں، اچھی بات لکھیں، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھے، وہ لکھا جائے، قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ کتاب مرقوم، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، جھوٹ بولنے والے، اور یہاں جھٹلانے والے جو دین کی باتوں کو، قرآن کو، حدیث کو، نبی کے فرمان کو، اللہ کے فرمان کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے دنیا میں، کون سی قیامت، کون سا حساب کتاب، یہ سب ملا مولوی کی باتیں ہیں۔ ارے بھائی بس کھا پی لیا اچھی طرح تو یہ جنت ہے، اور نہیں ملا تو یہی دنیا میں جہنم ہے، مر گئے بس کھپ گئے۔ آج تک کوئی اٹھا ہے؟ اتنے سال ہو گئے، کتنے لوگ مر گئے ہیں، کوئی جیا ہے؟ یہ اس طرح قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، بڑی زبردست آیت ہے یہ۔ اسے صرف یعنی آخرت کے دن کو، جزا و سزا کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گنہگار ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں کبھی کبھی دوستوں کو، بھائیوں کو سمجھانے کے لیے، اور آپ کے سامنے بھی، بعض حضرات گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو جب توحید ہے تو سارے گناہ معاف کر دے، خود کہتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، جب زمین بھر کے گناہ لاؤ گے تو میں اس کو معاف کر دوں گا اتنی نیکی لے کر، تم سمجھو بہت اچھی بات ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا کس کو بھول چوک ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں. کہ اگر انسان سے گناہ ہو گیا تو وہ اصرار نہیں کرتا، اس میں معافی مانگتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے. لیکن ایک شخص ہے گناہ کر رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے، لیکن دل میں پھر کروں گا، گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے، مذاق کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. پیارے بھائیو دیکھیے، کبھی کبھی یہ گناہ، بدکاری، شراب کا پینا، حرام کا کھانا، سود کا کھانا، اور اس میں دلیر ہو جانا، بے باک ہو جانا، بغیر ڈر اور خوف کے یہ کام کر رہا ہے. نہیں پتہ کس وقت موت آ سکتی ہے نا، کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتلا رہا ہے؟ ٹھیک ہے گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ گناہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ، اس آخرت کا انکار کرنے والا یا اس کو نہیں انکار کرتا، اس آخرت کا کون انکار؟ اور اس کا آخرت کا انکار کرنا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ کفار مکہ انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے بعث بعد الموت. تو اس کا انکار نہیں کرتا مگر وہی جو زیادتی کرنے والا، حد سے گزر جانے والا اور گناہ گار ہے، حد سے بھی گزر رہا ہے، ظلم و زیادتی میں، گناہوں میں بھی آگے بڑھ رہا ہے. تو پھر ایک دن آئے گا کہ آہستہ آہستہ آخرت کا بھی انکار کر دے گا. ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے گناہ کیے. کبھی نمازی تھے، اچھی داڑھی تھی، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، لیکن کچھ گناہ کے ایسے کام کیے، ایسے گناہ کے کام کیے. اللہ کی سب اسی منبر سے میں نے شیخ علی مطر سے سنا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ پھر وہ داڑھی بھی چھوٹی ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئی، نمازوں میں آنا جانا کم ہو گیا، اور پھر یہ حالت ہو گئی کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے، فاحشہ عورتوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، جایا کرتے تھے. اللہ کے ساتھ ان گناہوں کے ساتھ ایک گناہ یہ بھی ہے، جس کی بات شیخ علی مطر نے کی تھی حفظہ اللہ نے. ایک بات بتاؤں گا ایسے الگ سے کہ جب میں اس مسجد میں آیا پہلی مرتبہ، اس مسجد ابوبکر میں، تو اسی تقریباً اسی مہینے یا اسی دن شیخ صاحب بھی خطیب بنے تھے، ماشاءاللہ وہ ابھی تک ہیں. اور اللہ تعالیٰ میرا بھی درس قرآن و سنت کا بیان ناچیز کے ذریعے چلا رہا ہے اس جگہ پہ. اگرچہ امامت کے لیے میں دوسری جگہ چلا گیا ہوں، لیکن اللہ کا فضل و کرم اور یہاں کے مسجد کے جو متولی وغیرہ ہیں، عبدالغفار کو حجی، اللہ ان کو برکت دے. اور اوقاف کی طرف سے پوری اجازت ہے کہ الحمدللہ انہوں نے تصریح دی ہے، الحمدللہ یہ درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تعدیر چلاتا رہے اور قبول فرمائے. علی مطر صاحب نے ایک بات کہی اور وہ بھی سننے کی. وہ گناہ کون سا تھا؟ وہ گناہ بھائیوں نیک صالحین کی برائی کرنا، علماء کی برائی کرنا، علماء کا گوشت کھانا. وہ کہتے ہیں کہ علماء کے گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا جب آدمی غیبت کرتا ہے تو وہ گوشت کھاتا ہے نا. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مرے ہوئے بھائی کا. غیبت کرنا، کسی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ غیبت ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ برائی تو اس کے اندر موجود ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو اس کے اندر موجود ہے. لوگ کہتے ہیں ہم وہ بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے. ارے بھائی یہی تو غیبت ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے وہ تو پھر تہمت ہے. بہتہ تو نے تو اس پر تہمت لگا دی، اور تہمت کے الزام، جو جھوٹا الزام لگایا جائے اس کی سزا 80 درے ہیں، اور وہ فاسق آدمی ہیں. وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ غیبت کرنا مردے کا گوشت کھانا ہے، ایسا جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. اور علماء کی غیبت کریں، ارے فلاں آدمی تو فلاں عالم ایسے ہیں،
بعض لوگوں کی عادت ہی یہی ہے، ہر وقت ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے ولی لوگ ہیں بھائی. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ پھر آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ان کو کہ کہاں نمازی تھے لیکن علماء کی نکتہ چینی کرنا، ان کی برائی کرنا، ان کی غیبتیں کرنا. چھوڑ دو بھائی، یہ تم ان چیزوں کو تم اپنی دیکھو بس. یا شیخ اپنی دیکھ، اپنی آپ دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں. چھوڑ دیں. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو پیار سے جا کے سمجھائیں اور خاموشی سے سمجھائیں. آپ کے اور اس کے درمیان ہو، سب کے سامنے نہیں کریں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمایا. یہ گناہ کی چیز کو معمولی نہ سمجھو بھائیو. یہ آیت ہے، میں اس سے استدلال کرتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے اس آخرت کا انکار نہیں کرتا مگر وہی جو بہت زیادتی کرنے والا ہے اور گناہ گار ہے. آگے پھر اس کی نوعیت بیان کی جا رہی ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں، پرانے قصے کہانیاں سنا رہے ہو تم ہمیں. یعنی اس کا گناہوں میں انہماک اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کی آیتیں سن کر ان پر غور و فکر کرنے کی بجائے انہیں پچھلوں کی کہانیاں قرار دیتا ہے اور بتلاتا ہے. کلا بل. یہ اب یہاں پر کلا کا معنی کچھ اور ہو رہا ہے. پیچھے کلا تھا اس کا یقیناً، یہاں پر بلکہ کلا بل، اور یہاں پر سکتہ کرنا ہے. کلا بل آگے تھوڑا یعنی آواز رک دینی ہے، سانس بھی نہیں لینا ہے. تو کلا بل، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا. یہ گناہ کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں جو ایک جمعہ چھوڑتا ہے اس کے دل پہ ایک نقطہ پر جاتا ہے، پھر دوبارہ چھوڑتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اور چھوڑتا ہے تو وہ پھر اور زیادہ. اس طرح بہت سارے گناہ ہیں. دل کو زنگ لگ جاتا ہے، دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پورا کا پورا خراب ہو جاتا ہے. الا ان فی الجسد مضغہ. خبردار، انسانی جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے. الا وہی القلب، آپ فرماتے ہیں وہ دل ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. اس کی تفسیر میں احسن البیان والے لکھتے ہیں رحمہ اللہ، بڑی زبردست مختصر تفسیر لکھی ہے ہمارے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے. اسی لیے ہم ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں رحمہ اللہ. ادخلہ الفردوس اعلی الجنہ. وہ کہتے ہیں یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی پر ایمان لانے یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت، کیا کہہ رہے ہیں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پردے پڑ گئے ہیں اور وہ زنگ آلودہ ہو گئے ہیں. الرعن، گناہوں کی وہ سیاہی، وہ کالا پن جو مسلسل ارتکاب گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر چھا جاتی ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. معمولی نہ سمجھے، کوئی واٹس ایپ پہ کوئی کسی چیز پہ ہو گیا پھر جاتا نظر پڑ گیا اللہ معاف کر، اندھا نہیں کروں گا، چھوڑ دیں اس کو. بچیں گانے بجانے سے بھی، ان چیزوں کو دیکھنے سے بھی، فلمیں، گانے، ڈانس وغیرہ ساری چیز، واللہ دل کالا ہوتا جائے گا. کسی چیز میں اس کو مزہ نہیں آئے گا، نہ قرآن، نہ نماز، نہ کسی چیز. بس وہ پھر انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہے گا اور ہر وقت انہی کا ذکر کرے گا. فلاں ایکٹر ایسا، فلاں ہیروئن ایسی، فلاں یہ، انہی کے دماغ میں وہی سوچ آتی رہے گی
औज़ बिल्लाह पढ़ें और बिल्कुल इन चीज़ों को छोड़ दें। अल्लाह मुझे भी और हमारी औलाद को भी और आपको सबको और आपके आला औलाद को, मुसलमानों को, सबको बचा के रखे, आमीन। तो कहते हैं राम गुनाहों की वो स्याही जो मुसलसल इर्तिकाब गुनाह की वजह से इसके दिल पर छा जाती है। और हदीस शरीफ में है, बंदा जब गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो वो स्याही दूर कर दी जाती है। अगर वो तौबा की बजाय गुनाह पर गुनाह किए जाता है तो उसकी स्याही बढ़ती जाती है, हत्ता कि उसके पूरे दिल पर छा जाती है। यही वो रअन है, यही वो अर्रअन है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। ये कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि इनके दिलों पर उनके अमाल की वजह से जंग चढ़ गया है। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, हरगिज़ नहीं। अब देखिए यहाँ पर कल्ला का माना हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये लोग उस दिन अपने रब से ओट में रखे जाएंगे, यानी अल्लाह को देख नहीं सकेंगे, उसका दीदार नहीं कर सकेंगे। जन्नत में भी सबसे आला और अरफा और जो लज्जत वाली चीज़ होगी वो रब्बुल आलमीन की रुयत है। अल्लाहु अकबर। वलदैना मजीद कहा है, और कहा कि वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, बड़े तरो ताज़ा चेहरे होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। दुनिया की कोई आंख जब तक दुनिया में है नहीं देख सकती। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि रब्बी अरीनी, क़ाल लन तरानी, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। क़ाल अंज़ुर इलैक, अरीनी अंज़ुर इलैक, क़ाल लन तरानी। अरीनी जो है ना वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कहा था कि मुझे आप जिंदा कैसे करते हैं, वो उधर है, वो आया तीसरे पारे में। तो यहाँ अंज़ुर इलैक क़ाल लन तरानी, तू नहीं देख सकते। और फिर जब अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक है मैं उस पर डालता हूँ तजल्ली, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सइक़ा, तजल्ली डाली, पहाड़ तो रेजा रेजा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। सइक़। तो दुनिया की ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार, कोई आंख उसको नहीं देख सकती, लेकिन वो सारी आंखों को देखता है। लेकिन क़यामत के दिन इन आंखों में, मोमिनों की आंखों को इतना अल्लाह ताकत दे देगा कि वो अल्लाह को देख सकेंगी। आंखें बहुत बड़ी नेमत होगी जो अल्लाह को लोग देखेंगे। तो उस दिन ये देख नहीं सकेंगे, लेकिन मोमिन लोग अल्लाह को देख रहे होंगे। थुम्मा इन्नहुम लस्वालुल जहीम, फिर ये लोग बिल यकीन जहन्नम में झोंके जाएंगे। थुम्मा युक़ालु हाज़ा अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, फिर उनसे कह दिया जाएगा यही है वो, ये वो जहन्नम जिसे तुम झुठलाते रहे हो दुनिया। ये चंद आयतें थी भाइयों। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही सबक आमोज किस्सा चल रहा है कि बनु कुरैज़ा यहूदी, उनका एक कबीला, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, ये तीन थे जो मदीने के ही इर्द गिर्द रहते थे। बहुत पैसे थे इनके पास, बहुत ताकत थी, लेकिन जब अल्लाह ने इनको पकड़ा तो किस तरह पकड़ा अब आप देखें। इन्होंने गद्दारी की। कुछ आपको हिस्सा सुना दिया। कि अबू लुबाबा को उन्होंने कहा कि हमारे पास भेजें, बनु कुरैज़ा ने। तो ये अबू लुबाबा जब वहाँ गए तो ये लोग सब जमा हो गए आपके इर्द गिर्द।
اور انہوں نے پوچھا ہم کیا کریں، کیا رسول اللہ کو کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کرتے؟ آپ نے کہا ہاں، لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا گلے کی طرف، حلق کی طرف، کہ اس کا مطلب موت ہے. ٹھیک ہے. اب ان کو احساس ہوا بعد میں کہ یہ تو میں نے خیانت کر دی، رسول اللہ کی خیانت کی. تو آ کے اپنے آپ کو، آپ نے سن لیا تھا پچھلی مرتبہ کہ مسجد نبوی کی ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا. اب ادھر کیا ہوا، بنو قریظہ کی بدبختی کہ ان لوگوں نے ان کے اشارے کے باوجود یہی طے کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے، وہ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں. حالانکہ دیکھیے یہ سب اللہ کی طرف سے، حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے ایک طرف ان کے پاس وافر مقدار میں سامان خرد و نوش تھا، پانی کے چشمے، کنویں تھے، اندر ہی تھا یہ سب کچھ، قلعے کے اندر مضبوط اور محفوظ قلعے تھے. دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں تھے، سخت سردی تھی جو خون کو منجمد کر دینے والی تھی، بھوک کی سختیاں مسلمان سہ رہے تھے، اور آغاز جنگ خندق کے بھی پہلے مسلمان مسلسل جنگی مصروفیات میں مصروف تھے، جس کی وجہ سے بہت چور تھے، تھکے ہوئے تھے. لیکن جنگ بنی قریظہ در حقیقت اصل میں ایک اعصابی جنگ تھی، نفسیاتی جنگ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دی. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اگر ہم آج سچے پکے مسلمان ہو جائیں تو اسی طرح اللہ کرے گا، آج بھی ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا. ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے، تھوڑا سا محاصرہ نہیں برداشت ہو رہا تھا، اور ان کے حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زبیر بن عوام نے پیش قدمی کی ان کی طرف، اور سیدنا علی نے گرجدار آواز میں اعلان کیا کہ اے ایمان کے فوجیوں، اللہ کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا ہے، سیدنا حمزہ ان کے چچا تھے وہ بھی، یا ان کے قلعہ کو فتح کر کے رہوں گا. یہ آواز سنی اور ان کی شیر والی آواز تھی، یہ دھار سنی شیر کی، تو بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دیا، ڈر کے مارے. یہ اللہ نے اتنا روک دیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں. یہ ایسے بدبخت تھے بھائیوں، اپنی کتابوں میں آپ کی نشانیاں پڑھ رہے تھے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، ان کا جو اسد بن کعب، یا کعب بن اسد جو ان کا سردار تھا، اس نے کعب بن اسد نے ایک تجویز یہ رکھی تھی کہ تم اسلام قبول کرو، اپنے اور اپنی بیوی بچوں کو بچاؤ، اور تم ان کی نشانیاں کتابوں میں پڑھتے ہو لیکن نہیں قبول کی. ایسے بدبخت تھے کہ مرنے کے لیے تیار تھے لیکن اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. ارے بھائی، مرنے کے بعد آگے کتنی سخت ترین زندگی ہے اور اللہ کا کتنا زبردست عذاب ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کی. تو اب کیا ہوا سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، آپ جو مناسب سمجھے فیصلہ کریں. رسول اللہ نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے. باندھ دو. کیوں باندھ دو؟ قتل کیا انہوں نے، غداری کی تھی، قتل بھی کیے انہوں نے کیے، لیکن سب نے نہیں، لیکن غداری میں سب شامل تھے. غدار قوم تھی اور غدار کی سزا موت ہوتی ہر جگہ. اس وقت جب مسلمان بہت نازک حالت میں تھے، 10,000 کا لشکر سامنے بیٹھا تھا مدینے کی دیواروں کے پاس، اور اندر سے عورتیں اور بچے تھیں اور پیچھے یہ لوگ تھے. یہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے تھے. اللہ نے فرمایا نا کہ یہ حالت ہو چکی تھی مسلمانوں کی کہ خوف کی وجہ سے
بلغت القلوب الحناجر، ان کے دل اچھل کے ان کے حلق تک آ گئے تھے. یہ حال تھا اس وقت. انہوں نے غداری کی تو رسول اللہ کا آپ نے جیسے بتایا اتنی عظیم شخصیت، آپ لمبے ہو کے لیٹ گئے، چادر اوڑھ لی، کافی دیر تک آپ کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے غداری کی. پھر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا اور آپ کو حوصلہ دیا، پھر آپ اٹھے جیسا کہ آپ نے سنا. تو اب ان لوگوں کو باندھ دیا گیا، باندھ دو ان کو، مردوں کو. چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری کے زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے، عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا. یہ ہے جدائی، بچے الگ، بیوی الگ، عورتیں الگ، ان کی، مردوں کو باندھ دیا گیا. قبیلہ اوس کے لوگ اس موقع پر رسول اللہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے بنو قینقاع، جو پہلے ایک قبیلہ ذکر سن چکے ہیں آپ، اس کے ساتھ جو سلوک آپ نے فرمایا وہ آپ کو یاد ہی ہے. آگے کہ اللہ کے رسول آپ کو تو یاد ہے نا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول یہ ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے، بنو قینقاع والے ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے، اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں بنو قریظہ والے، لہذا ان پر احسان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیرک انسان تھے، بہت سمجھدار، بہت دور نظر ہوتی تھی. آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ اس پر راضی ہیں، یعنی ڈائریکٹ نہیں کیا، منع نہیں کی. بعض گھروں میں بچوں کو اگر ایک دم منع کرو نا، بچے بھڑک جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں. ایک دم منع نہیں کرو، آہستہ آہستہ منع کرو، طریقے سے منع کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس چیز پہ راضی ہو کہ آپ ہی کے قبیلے کا ایک آدمی ان کے بارے میں فیصلہ کرے، آپ مانو گے اس کو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا جاتا ہے. اور اس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو میں نے معاذ کے سنایا تھا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ، اور کیا اندازہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جو کفار مکہ کی جنگ ہے اپنے اختتام کو، یا اللہ اگر ان کے یہ جنگ باقی ہے ابھی اور تو مجھے زندہ رکھ، کیونکہ مجھے ان لوگوں سے لڑنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور میرا دل ان سے لڑنے کا کرتا ہے، کیونکہ انہیں رسول اللہ کو گھر سے نکالا، مدینہ مکے سے نکالا ہے، یہ رسول اللہ کے دشمن تھے. لیکن اللہ اگر یہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو مجھے اسی زخم جو ان کے ہاتھ پہ لگا تھا مجھے اس پر موت دے دے، لیکن اللہ اس وقت تک زندہ رکھ جب تک بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھے. کیونکہ یہ گئے تھے، ان سے سمجھایا، اس ٹائم گالی دے رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، ان کو بھی غصہ آیا تھا، انہوں نے بھی کچھ سنائی تھی ان لوگوں کو. تو آپ نے کہا سعد یہ فیصلہ کریں گے. سعد رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ بیمار تھے اور مسجد نبوی میں آپ نے ان کے لیے خیمہ لگا دیا تھا، تو وہاں تھے مدینہ میں. اور بنو قریظہ کا قبیلہ، قلعہ جو ہے تھوڑا سا دور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا. تو ایک گدھے پر سوار ہو کر وہ تشریف لائے. جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے دونوں طرف سے ان کو گھیر لیا. سعد بن معاذ کے جو قبیلہ تھا نا، آج بھی ایسے ہوتا ہے، قبیلے والے ایک دوسرے کو بہت زیادہ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، بات بھی مانتے ہیں. سب قبیلے والے آ گئے، گھیر لیا، کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھا اور احسان سے کام لیجیے گا، یعنی نرمی کیجیے گا. رسول اللہ نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں. یہ دیکھو بات کیا، رسول اللہ نے یہ ایک طرف سے ایک ہوتا ہے نا جیسے نفسیاتی حملہ کیا کہ رسول اللہ نے جو آپ کو بنایا نا اسی لیے کہ آپ تھوڑا نرمی کریں اپنی طرف سے. تو آپ اپنے ان کے ساتھ اچھائی کیجیے، اسی لیے آپ کو تو بنایا ہے حکم، حسن سلوک کریں. وہ چپ رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے. جب لوگوں نے بہت زیادہ گزارش کی، بھرمار کر دی گزارشوں کی، تو بولے، اللہ کا شعر بول پڑا، کہنے لگا
اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو. مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں. میں وہ بات کروں گا جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرے گی. یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینے آگے بھاگ کر اور قیدیوں کی موت کا انہیں یقین ہو گیا کہ خلاص اب فیصلہ تو یہ موت کا ہی ہوگا. اس کے بعد سیدنا سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. بہت غور سے سننے کی بات ہے. ادب احترام آپ یہاں دیکھیں گے اور رسول اللہ بھی ان کا احترام کر رہے ہیں. جب یہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام اور سردار، آپ فرما رہے ہیں اپنے سردار کی طرف اٹھو. قوموا الی سیدکم، اٹھو، یعنی ان کے استقبال کرو چل کر. اور یہ جائز ہے. بعض تھوڑی سی کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں نہیں کسی کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی کسی کے لیے بت کی طرح کھڑا ہونے سے منع کیا ہے. جیسے کبھی ہمارے اسکول میں استاد داخل ہوتا ہے، بچے اسٹینڈ اپ، سب کھڑے ہو جاتے، یہ منع ہے. جج آ گیا تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے، وہ بھی منع ہے اس طرح. لیکن اگر آپ کھڑے ہو کے تھوڑے سے چلتے ہیں، یا اور بعض ایسے بھی ہیں کہ ایک اچھا عالم بزرگ آدمی ان کے پاس آیا، یہ بیٹھے وعلیکم السلام، ہاتھ کھڑا بڑھا دیا. ارے بدبخت کھڑا ہو جا، تجھ سے بڑا ہے، عالم ہے، کھڑے ہو کر استقبال کرو، سلام کرو، معانقہ کرو. اگر نہیں تو کم از کم ہاتھ ہی ملاؤ کھڑے ہو کر. یہ کر سکتے ہو مصافحہ کرنے کے لیے کھڑا ہونا. یعنی کہ آپ نیچے بیٹھے، وہ بیچارہ جھک کر سلام کر رہا ہے، وہ بزرگ ہے، عالم ہے، اور یہ اس جھک کر اس کو سلام کر رہا ہے. اسلام میں نہیں سکھایا. یہ سب احترام کی چیزیں سکھائی ہیں بھائیوں. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے. فاطمہ کھڑی ہو کر ان کا استقبال کرتی تھی اور ماتھا چومتی تھی، اچھی طرح بیٹھاتی تھی. اور جب وہ آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. یہ پیار و محبت ہے بھائیوں. احترام دو گے احترام ملے گا. جب آپ کسی کو احترام نہیں دو گے اور چاہو گے کہ مجھے احترام دے، ٹھینگا دیں گے، احترام نہیں دیں گے. اگر کبھی کر بھی دیا نا تو دل سے برا جانیں گے کہ بدبخت ہے، خود تو کسی کی عزت کرتا نہیں ہے اور عزت مانگتا ہے. عزت چاہتے ہو تو عزت دو، اپنے آپ کو جھکاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ آتی تھی تو آپ بھی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بات کا ان کا بوسہ لیتے یا ہاتھ کا بوسہ لیتے، ان کو اپنے بیٹھاتے تھے. یہ چیزیں جائز ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چل کر جاؤ. جو چیز حدیث میں منع ہے وہ یہ ہے، من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے ایسے کھڑے ہو جائیں جیسے ان یتمثل له الرجال قیاما، جیسے کہ عاجم کھڑے ہوتے ہیں نا، کھڑے ہو کے بس کھڑے ہیں بتوں کی طرح کھڑے ہو گئے، وہ نہیں. تو اس وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے اس طرح کھڑے ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا دے. لیکن کسی کے استقبال کے لیے چل کے جانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم قوموا الی سیدکم، ان کے سب کھڑے ہو جاؤ. تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، استقبال کیے. سیدنا سعد نے کہا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا. لوگوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی ہوگا، میرا فیصلہ جو میں کروں گا سارے مسلمانوں پر بھی نافذ ہوگا. تو لوگوں نے کہا جی ہاں. پھر انہوں نے کہا جو یہاں ہیں اپنا منہ دوسری طرف کر کے آپ کے بیٹھنے کی جگہ کی طرف. یہ احترام تھا، یہ رسول اللہ کی عظمت تھی ان کے دلوں میں. یہ نہیں کہا کہ میرا حکم رسول اللہ پہ چلے گا. کیا انداز تھا، ادب کی انتہا ہے. یہ ہے ادب. کہہ سکتے ہیں رسول اللہ ان کو حاکم بنا کے لے کر آئے ہیں، تم حکم بنو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں ہیں ان پر بھی ان کا اشارہ رسول اللہ کی طرف تھا جس جگہ آپ بیٹھے تھے، کہ کیا یہ اس جگہ جو تشریف فرمائے ان پر بھی میرا حکم چلے گا. یہ سب کچھ آپ کے اجلال اور تعظیم کے سبب کی آپ نے کیا. چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا، آپ نے فرمایا جی ہاں.
اللہ اکبر. آپ کی بھی تواضع دیکھو. کائنات کا امام کہہ رہا ہے ہاں ہاں مجھ پر بھی چلے گا تیرا آرڈر. سیدنا سعد نے فرمایا تو ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے. یہ فیصلہ ہے. یہ غدار ہے. غدار کی سزا موت ہے. ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے, اور اموال مال تقسیم کر دیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کے بارے میں کہ سعد تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ اکبر. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ آسمانوں پر ہے. 7 آسمانوں کے اوپر جو اللہ کا فیصلہ ہے. سعد زمین پر تمہارا فیصلہ ہے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو ان کا خطرناک بھیانک انجام ہے وہ آئندہ آپ سنیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا, کس طرح ان کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا. بڑا اتناک وہ باتیں ہیں. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. آپ کے آنے کا, بیٹھنے کا, سننے کا سب کا شکریہ. ہاں ایک چیز جانے سے پہلے بھائیوں معذرت کے ساتھ, ہماری ایک بہن ہے انڈیا میں ہے اور مہاراشٹر پالی گاؤں ہے وہاں پر ہیں. بیچاری 8 سال سے بستر پر ہے. ام اکرم ان کا یعنی کنیت ہے, ان کے بیٹے کا نام اکرم ہے. تو انہوں نے درخواست کی تھی کہ میرے لیے بستر پہ ہی ہیں, اٹھ نہیں سکتی, چل نہیں سکتی, بہت ہی یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو شفا کاملہ دے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہا. اسأل اللہ